بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نے بھارت اور جمہوریہ کوریا کے صدور اور جمہوریہ کانگو کے صدر اور پرنسپلٹی آف لکھٹنسٹائن کے پرنس کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو غیزہ کے ابو سفین چرچ میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جو اس وقت ہنوئی کے دورے پر ہیں آج صبح جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور شام کے دارالحکومت دمشق اور ساحلی صوبے طرطوس کے جنوب میں واقع مقامات پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 شامی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کی صدر دروپدی مورمو اور جمہوریہ کوریا کے صدر یون سک یول کو آج ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے بھارت اور جنوبی کوریا کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر فیلکس کیڈی اور پرنسپلٹی آف لکھٹنسٹائن کے پرنس ہینس ایڈم دوم کو ان ممالک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کانگو کے صدر اور لکھٹنسٹائن کے پرنس کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو غیزہ کے ابو سفین چرچ میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس افسوسناک حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں پر مصر کے صدر کے نام اسی قسم کا تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ مدبولی کو ابو سفین چرچ میں آتش زدگی کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور جمہوریہ کوریا کے وزیر اعظم ہین ڈک سو کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے وزیر اعظم جین مائیکل لوکنڈے اور پرنسپلٹی آف لکھٹنسٹائن کے وزیر اعظم ڈینیل ریش کو بھی ان ممالک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جو اس وقت ہنوئی کے دورے پر ہیں آج صبح جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم فوم من چن سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سوشلسٹ جمہوریہ ویتنام کے وزیر خارجہ بوئی تھان سون سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر سرمایہ کاری، معیشت اور زراعت کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو انٹری ویزا سے استثناء دینے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج صبح قطر میں جمہوریہ سوڈان کے سفیر احمد عبد الرحمن بن محمد حسن سوال الدہاب نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔
یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق اور ساحلی صوبے طرطوس کے جنوب میں واقع مقامات پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 شامی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی سنا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے لبنان کی فضائی حدود کی جانب داغے گئے کچھ اسرائیلی میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا۔ طرطوس کے شہری دفاع کے محکمے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت سے لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 4 برسوں کے دوران شام کے مختلف مقامات پر بار بار فضائی حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں شامی شہریوں اور فوجی اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے آج مشرقی بیت المقدس کے علاقے کفر عقاب میں چھاپے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق 21 سالہ محمد ابراہیم کو ان کے گھر پر چھاپے کے دوران گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے اس ماہ کے اوائل میں ہونے والے ویانا مذاکرات کے نتائج تہران کی توقعات کے مطابق نہیں ہیں۔ آج صبح صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا میں یورپی یونین کی ثالثی میں کئی دنوں تک جاری رہنے والے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ ایران کے قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ ترجمان نے ان مذاکرات کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میانمار کی ایک عدالت نے آج ملک کی معذور لیڈر آنگ سان سوچی کو، جن کی عمر 77 سال ہے، بدعنوانی کے مقدمات میں مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی سزا میں 6 سال کا اضافہ کرنے کا حکم سنایا ہے۔ فوج کی جانب سے ان کی منتخب حکومت کو معزول کرنے اور فروری سن 2021 میں انہیں حراست میں لینے کے بعد انہیں پہلے مقدموں میں بغاوت، بدعنوانی اور دیگر الزامات میں 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آرمینیا کے دارالحکومت یروان میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ 61 اشخاص زخمی ہوئے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 61 میں سے 21 افراد اب بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، 16 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کے سرمالہ شاپنگ مال میں اس پرتشدد دھماکے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ پولیس نے اس کارروائی کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اور اب کچھ تجارتی خبریں۔ قطر میں قطر اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں شامل تمام کمپنیوں نے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والی 6 ماہ کی مدت کے لیے اپنے مالیاتی نتائج کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مدت کے دوران 27.19 بلین قطری ریال کا منافع حاصل ہوا ہے، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران حاصل ہونے والے نیٹ پروفٹ 21.04 بلین قطری ریال کے مقابلے میں 29.24% زیادہ ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ نے ٹرانسپیرنسی کے اصول کو پروموٹ کرنے کے معاملے میں تعاون کے لیے تمام کمپنیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قطر کے بجٹ سرپلس میں آئندہ سال 2023 میں 57.6% اضافہ ہوگا اور یہ 70.3 بلین قطری ریال تک پہنچ جائے گا۔ رواں سال 2022 میں سرپلس بجٹ 44.6 بلین قطری ریال فورکاسٹ کیا گیا تھا۔ رواں سال 2022 کی دوسری سہ ماہی میں جاپان کی معیشت میں سالانہ 2.2% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری تا مارچ کے دوران گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP میں صرف 0.1% اضافہ ہوا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے بھارت اور جمہوریہ کوریا کے صدور اور جمہوریہ کانگو کے صدر اور پرنسپلٹی آف لنگٹنسٹائن کے پرنس کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے مصر کے صدر کو غزہ کے ابو سفین چرچ میں آتش زدگی کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے، جو اس وقت ہنوئی کے دورے پر ہیں، آج صبح جمہوریہ ویتنام کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔
اور شام کے دارالحکومت دمشق اور ساحلی صوبے طرطوس کے جنوب میں واقع مقامات پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 شامی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔